حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کے حوالے سے گزشتہ 3 خطبات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ کتاب و سنت اللہ جلال والاکرام نے یہ عزت و شرف بنی نوع انسان میں صرف جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے کہ آپ کی زندگی کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا۔ ماننے والے ہوں نہ ماننے والے ہوں، جو بھی آپ کی سیرت کا تتبع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اللہ جلال والاکرام اسے خیر سے محروم نہیں کرتا۔ دنیا میں اس وقت مادی ترقی رکھنے والے بہت بڑے بڑے ممالک، جہاں امن و امان بڑا ہے، یا کم از کم دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں بڑا امن ہے، قانون کی پاسداری ہے، ہیومن رائٹس، اخلاقی قدریں یہ بڑی مضبوط ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس کے ہاں جو کچھ موجود ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیا گیا ہے۔ ہم نے پڑھا اور سنا یونیورسٹیز میں دنیا کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والے 100 افراد کی لسٹ میں ٹاپ آف کی لسٹ جناب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ وہ محض ایک نام نہیں ہے، انہوں نے باقاعدہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا، یہاں سے انہوں نے جینے کا ڈھنگ سیکھا۔ اللہ کی قسم، جس قدر وحشت اور بربریت، جس قدر حیوانیت اور درندگی اقوام مغرب میں تھی، انسانی تاریخ شاید اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج اگر وہ آپ کو انسانی اخبار میں اخلاقی قدروں میں بہتر نظر آتے ہیں تو یہ تعلیمات انہوں نے کہیں اور سے نہیں لی، یہ تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لی گئی۔ میں آج ایک خاص نقطے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میرا ایمان ہے اور ہونا چاہیے، انسانی زندگی کا کوئی سا پہلو ہو، عقیدے سے لے کر آپ کے فہمی معاملات کی آخری حد تک اور زندگی کی پہلی سانس سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نہ ملتی۔ اور بات صرف رہنمائی کی نہیں، سب سے بہترین رہنمائی، کسی اور کے قانون اور ضابطے اس قدر شاندار تعلیم انسان کو فراہم نہیں کرتے جتنی شاندار تعلیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں دیتی۔ لیکن جب حالات بہت زیادہ ناگفتگو ہوں، کشمکش، خوف کا عالم، جنگ، انسان ہر طرف سے دشمنوں میں گھر جائے، ان حالات میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کیا ہے؟ حکمرانوں تک ہماری بات پہنچتی ہے کہ نہیں؟ ریاست مدینہ کے مدعی، انقلاب اسلامی کے دعوے دار، یہ اس وطن نے انسانی تاریخ میں بہت تماشے دیکھے۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا چاہیے اور اس جملے کو اپنے لیے حصے جان بنا لیجیے،
کوئی تبدیلی مثبت نہیں ہے اگر اس کی بنیاد محمد رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے. ہمیں اپنی حد تک اپنے قلوب و اذہان کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے. ہمارے لیے معیار اور نمونہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. آخرت کے دن پہ ایمان بھی ہے, اللہ سے ملاقات کی یقین اور امید بھی ہے. یہ زندگی جو دنیا میں بسر کر رہے ہیں اس کے متعلق حساب و کتاب لیا جائے گا. وہ چاہے تو معاف کر دے, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن قانون اور اصول یہی ہے کہ جس سے چاہے وہ حساب و کتاب طلب کرے. جن کا اس بات پہ یقین ہے ان سب کو سمجھنا چاہیے دنیا میں بڑے بڑے حقوق انسانی کے چار چوراہے بہت بڑے بڑے, کوئی حقیقت نہیں ہے میں. سب سے بڑا قانون اور اصول محمد رسول اللہ کو میں دیا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وہ جب پہلے دن اعلان نبوت کیا تھا تو جو لوگوں کا رد عمل تھا وہ بھی تمہارے لیے نمونہ ہے. جب آپ کے توحید کے جواب میں, کلمہ طیبہ کے جواب میں گالیاں دی جائیں تو تیرے نبی کا طرز عمل کیا تھا. جب بیت اللہ کے جواب میں سر اقدس پہ گندگی ڈالی گئی, حاجی عالم کا رویہ اختیار کیا تھا, وہ بھی تیرے لیے نمونہ ہے. جب بدماشوں کے ہاتھ کے پتھر کائنات کے سب سے عظیم انسان کو ذکر پہنچانے کے لیے تیار تھے, تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کیا تھا. اور جب مکہ سے جلا وطن کر دیا گیا تھا تو تب آپ کا کردار کیا تھا. جب انتہائی مشکل ترین حالات میں ہر طرف سے دشمن نے گھیر لیا تھا اور بظاہر بچنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی, تب محمد رسول اللہ کا کردار کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت اختیار کی ہیں, رستے بنائے ہیں, جہاں ضرورت تھی وہاں ٹکرائے ہیں, جہاں مناسب خیال کیا وہاں ٹکراؤ سے پہلو بھی کی ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم, جرأت اور بہادری جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو عطا کی تھی کائنات میں کسی کو ایسی ضرورت تھی. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ساری زندگی آپ کی نمونہ ہے, لیکن بطور خاص یہ آیات جس تناظر میں نازل ہوئی, آج آپ کے ملکی حالات, ہمارے اس خطے کے حالات اور قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کا نزول, آیات کا نزول, بدر میں اللہ نے فتح عطا کر دی, احد میں 70 شہادتیں ہوئی, اور اس کے بعد چھوٹے موٹے کئی سارے غزوات. آج مدینہ منورہ جو دارالخلافہ ہے سلطنت اسلامیہ کا, جو پایا تخت ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جس کے صدر کونین خود تشریف فرما ہے, اسے دشمن نے گھیرا ہوا ہے. ابو سفیان غیر مسلم تھے, ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ پچھلے زخم جو لگے ہوئے تھے اور اسلام کی دن بدن ہوتی ہوئی ترقی نے گوارا تھی. 10,000 کا لشکر جران لے کر مدینہ منورہ کو گھیرے ہوئے ہیں, اور قرآن کہتا ہے کیفیت کچھ یہ تھی, اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا. اس جاؤکم من فوقکم، ابتدائی بیت الحکمہ. نشیب کے رستے، بلند چوٹیاں، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جس پہ دشمن مرتزم نہ ہو. اور تب کا مدینہ جنہیں اللہ نے توفیق دی، جو مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گئے ہیں، انہوں نے مسجد کی حدود دیکھی ہوگی. آج جو مسجد نبوی کی باہر کی چار دیواری ہے، اس وقت کا سارا مدینہ اس مسجد کے اندر تھا. اتنا سا مدینہ. یہ دنیا کا کوئی بہت بڑا شہر نہ تھا. چند ہزار کی آبادی رکھنے والا اور 10,000 کا لشکر جنرال اس مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس کا محاصرہ کیے ہوئے. قرآن کہتا ہے هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. شاید اس قدر مشکل وقت اس سے پہلے مجموعی طور پہ اس ملت میں نہیں آیا تھا. تظنون باللہ الظنون، لوگ تھے کہ اللہ کے متعلق بدگمان ہونا شروع ہو گئے. ان حالات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ مجاہدت، زندگی بچانے کے لیے محنت، عزتیں نرام کر کے چند سانسوں کا مستعار لینا، یا پوری پابندی اور غیرت کے ساتھ میدان میں بیٹھنا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سیرت کے نام پہ بہت کچھ بیان ہوتا ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی سیرت ہے تیرے نبی کی. شاید زندگی میں کبھی سیرت کا اس پہلو سے مطالعہ کیا ہو. 3 گروہ ہیں مدینہ کے اندر. مدینہ کے یہود کا گروہ بنو نذیر، ایگریمنٹ تھا، کمٹمنٹ تھی ان سے باقاعدہ، ہم پہ کوئی حملہ کرے گا ہمارا دفاع کرو گے، تم پہ کوئی حملہ کرے گا ہم تمہارا دفاع کریں گے. لیکن آج یہود مدینہ نے دیکھا ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کے آیا ہے، اور چیچا وطنی کہ میرے بھائیوں شاید ہم نہیں جانتے ابو سفیان کس انسان کا نام ہے. سفیان بن حرب، باپ کا نام حرب تھا، اور صرف نام کا حرب نہیں تھا، کام کا بھی حرب ہی تھا. جب جوئی جن کو چھٹی نہیں ملائی جاتی تھی، جن کی زندگی تیر و تفنگ سے کھیلتے ہوئے گزری، اور اوپر سے اتنا بڑا دشمن کہ میدان بدر میں ابو سفیان کے 2 سالوں کو اور 1 سسر کو قتل کیا گیا تھا. بڑے دکھ تھے، اور اکیلا ابو سفیان نہ تھا، اس امت کے فرعون ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ساتھ تھا. تب انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. اور وہ انسان جس نے کلمہ پڑھا تو سیف بن سیف اللہ کہلایا. ابن الولید خالد بھی ساتھ تھا، اور عقل و دانائی میں ضرب المثل عمر بن عاص بھی اسی لشکر میں تھا. اور تو اور بنو قریظہ کا سردار حیی بن اخطب، وہ بھی خیبر سے اٹھ کے مدینہ میں آ کے مسلمانوں کے خلاف ساز باز کر رہا تھا. اس قدر کریٹیکل سچویشن کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. داستانیں آپ نے سن رکھی ہیں، پیٹوں پہ پتھر بنے ہوئے تھے. 3 گروہ تھے مدینہ میں. ایک مدینہ کے یہودیوں کا جو اس نتیجے میں پہنچ چکے
کہ آج اتنا بڑا لشکر اسلام کا قصہ تمام ہو جائے گا. اندر سے ابو سفیان کے ساتھ ساز باز کرتے ہیں. کمزوریاں، سازشیں، مخبری، سب خبریں ابو سفیان کے پاس اندر سے جا رہی ہیں. دوسرا گروہ تھا مدینہ کے منافقین کا، کلمہ پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کی ابتدا میں نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، لیکن ایمان کی آزمائش شدیدہ مشکلات میں ہوتی ہے. آئے ہیں وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. حضرت مسئلہ یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو سپاہیوں کی ضرورت ہے، اسلام کے دفاع کا مارکا ہے، لیکن ہمارے گھر میں مسائل ایسے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ میدان میں اتر نہیں سکتے. قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، مسئلہ گھر کے مسئلوں کا نہیں تھا. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، ذوق شہادت سے محروم تھے، زندگی سے پیار تھا، موت سے بچنا چاہتے تھے. گویا منافق بھی سمجھ چکے تھے کہ اب فرار کا کوئی رستہ، میدان میں اترے تو مار دیے جائیں گے. ایک تیسرا گروہ بھی ہے، تھوڑے ہیں، عددی اعتبار سے لشکر کفار کا، لشکر مکہ کا مقابلہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن اور یاد رکھو میرے بھائیوں، تیرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وسائل فراہم کرو، ٹیکنالوجی، ایٹم، نیوکلیئر، فضاؤں کا تصویر، آپوں سے فلاں چور، حالات کا کالا ہے بناؤ. لیکن جنگیں کبھی ٹیکنالوجی کے بلبوتے پہ نہیں لڑی جاتی. جنگ کس سے لڑی جاتی ہے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مدینہ کے یہودیوں کا رویہ بھی دیکھا، منافقین کا طرز عمل بھی دیکھا. کچھ اور بھی ہیں. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کہتا ہے یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان والے. ایمان کیسا؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم انسانی عقل حیران ہوتی ہے. خندق کھود رہے ہیں، مدینہ کے دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور کمرے فاقہ کشی کی وجہ سے چھپ کے کمان بنی ہوئی ہے. زبان پہ قرآن امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وألقيا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا بينا إنا إذا سير بنا بينا. عرش والے، تو نے فضل کیا تو ہم میدان میں آ گئے، تو نے احسان کیا تو ہم نے کلمہ پڑھا، تو نے توفیق دی تو ہم نمازی بنے. اگر تو ہمیں عنایت نہ دیتا، توفیق نہ دیتا، تو ہم کبھی نہ نماز پڑھ سکتے نہ صدقہ کر سکتے. آج آگے ہے میدان میں، مال جان کا تحفظ بھی نہیں چاہیے، سلطنت اور ملک کی بقا بھی نہیں چاہیے. ثبت الاقدام الا بنا، تیری عطا سے، تیری توفیق سے آئے ہیں، تیرے دین کے لیے ثابت قدمی مانگتے ہیں. یہ سیرت ہے تیرے نبی کی. صرف ایک ہی بات ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم. توحید کا اقرار کر لو، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. کائنات ہی میں سوندر ہو جائے، تیرے قدموں میں لرزہ نہ آئے. اللہ کی قسم تیرے نبی کی سیرت کا پہلا سبق یہ، اور باقاعدہ عمل کر کے دکھایا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا، انا اذا سیروا بنا بینا، اصحاب محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عرش والے
تیرے لیے سب کچھ کرتے ہیں. زمینیں آج تیرے سامنے جھکتی ہے, مال تیرے لیے ہے, جان تیرے لیے ہے, ثابت کرنی تجھ سے مانتے ہیں. تو جانتا ہے بڑی پیشکشیں تھی, سب کو ٹھکرا کے تیرے لیے نکلے. ابتدائی بیت الحکمہ. کبھی کسی پہ توجہ کی ہی نہیں. سرور کونین نے دامن پھیلا دیا, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. عرش والے یہ جتنے ہیں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے کر رہے ہیں. تو ان انصار و مہاجر سبھی سے راضی ہوتا. یہ ہے ولما رأى المؤمنون الاحزاب. دیکھا اہل ایمان نے دیکھا احزاب, مدینے کا مکہ کا لشکر, مانے ہوئے شمشیر کا اور شہسوار, بہادری نے سرزمین حجاز کے نام پر, اور گرد و نواح کے بہت سارے قبائل کے لشکر ساتھ ہیں, اور ٹارگٹ ایک ہے. تھے کتنے؟ 3000. صحیح بخاری میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جا کے, میں اختصار سے عرض کرتا ہوں, اللہ کے نبی کے کان میں کہتے ہیں حضور میں نے دیکھا ہے کئی دن سے آپ بھوک میں ہیں. اللہ اکبر. آپ تشریف لائیں, تھوڑا سا آتا ہے کہ چھوٹا سا جانور ہے, چند ساتھیوں کو لینے آپ کی دعوت ہے. زبان نبوت نے اعلان کر دیا لوگوں آج جابر کے گھر میں دعوت ہے. عجب معاملہ ہے. حضور اتنا تو ہے نہیں کہ آپ نے پورے رشتے کو دعوت دے دی. فرمایا جابر یہ تیرا رستہ نہیں ہے, گھوم کے رکھو, پکانا نہیں ہے, ہنڈیا چولہے پہ چڑھا دو, اسے اتارنا نہیں ہے. گئے بخاری سے کے حوالے سے عرض کرتا ہوں, دعا میں مبارک ڈالا, اللہ نے کتنی برکت کی. جابر کہتے ہیں 1400 آئے میرے گھر سے کھا کے چلے گئے, جتنا تھا اتنا ہی باقی رہا. اور آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں, ہم معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں. 115-16 دن ہو گئے آج کشمیر کو جیل بنے ہوئے. ہم معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں. اور یاد رکھو میرے بھائیوں, معجزے تب ظاہر ہوتے ہیں جب پیٹوں پہ پتھر باندھ کے لوگ میدان میں اترتے ہیں. بند کمروں میں کبھی معجزوں کا ظہور نہیں ہوتا. برا بن مالک فرماتے ہیں, برا بن عازب کہتے ہیں حدیبیہ میں تھے. اللہ اکبر. پانی نہیں تھا, اور یہ عام جو رستہ تھا مدینہ سے مکہ کا, اس سے ہٹ کے رستہ تھا. خالد بن ولید لشکر لے کے نکلا تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے, اور اللہ کے نبی چونکہ عمرے کے لیے سے نکلے تھے, لڑائی سے بچنا چاہتے تھے. شہرائے عام سے ہٹ کے دشوار گزار رستوں سے گئے. رستے میں پانی ختم ہو گیا. حضور پانی نہیں ہے, کسی کے پاس نہیں ہے, نہیں ہے. کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر سے ڈھونڈا, چند قطرے. بیان کرنے والا بیان کرتا ہے, میں نے کہا حضرت اگر میں اسے کسی برتن میں ڈالوں گا تو یہ تو چمڑے کی مشق پی جائے گی سارا. تو میں لے کے آؤں, اپنا دست مبارک اس میں رکھا. اللہ علیہ کرام نے نہریں پیدا کر دی. بچہ آسا تعجب کیڑی گلدا, پتھراں وچوں پانی نت چلدا. پنجا انگلیاں تو نکلیاں, پنج نے یہ انگلیاں میرے پیر دیاں. چشمے جاری کر دیے. اور بخاری میں لکھا ہے, بیان کرنے والا بیان کرتا ہے, ہم نے جانوروں کو بھی پلا لیا, اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے, ہم خوب سیر ہو گئے. پوچھنے والا پوچھتا ہے آپ کتنے تھے؟ کہتا ہے اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے لکفانا, ہمیں پانی پورا آ جاتا. ہم 1500 تھے. کہتا ہے ہم 1500 تھے, 1,00,000 بھی ہوتے تو سرور کونین کی انگلیوں سے پھوٹنے والا پانی کبھی کم نہ پڑتا.
معجزے کب ظاہر ہوتے ہیں؟ جب میدان میں نکلا جاتا ہے. بند حجروں میں کبھی معجزوں کا ظہور نہیں ہوتا. یہ معجزہ ہے. 1400 کھا گئے, کھانا کم نہیں ہوا. اور میرے بھائیوں, چیچا اپنی کے ساتھیوں, سمجھو مسئلہ. لیکن یہ تھوڑے سے کھانے میں برکت ہوئی کب؟ جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے پیٹ میں پتھر باندھ کے میدان میں نکلے. آسمان کے رب نے دیکھا کہ میرا نبی کائنات میں سب سے بڑی عظمت رکھنے والا پیٹ پہ پتھر باندھ کے میرے دین کے لیے لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. ولما رأى المؤمنون الاحزاب, تیرے نبی کی سیرت کیا ہے اور اصحاب نبی کی تربیت کیا ہے. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. یہودی بھاگ نکلے, منافقین فرار اختیار کرتے ہیں, لیکن مومن اللہ نے ہمیں بتا رکھا تھا, ہمارے اللہ کا وعدہ ہے, نبی نے بتا رکھا تھا کہ آئیں گے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ہم نے تو اپنی زندگیاں اس کے نام کی ہیں. تم 10,000 ہو یا 10 لاکھ ہو, ہمیں کیا غم ہے. آئیں, میں بہت اختصار سے عرض کرتا ہوں, سیرت کا یہ رخ بھی سمجھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نکلی ہیں گھر سے. کس کے لیے؟ مارکیٹ کے احوال جاننے کے لیے. کہتی میں نے دیکھا لوگ جا رہے ہیں, ایک طرف میں بھی چل نکلی. ایک باغ میں پہنچی تو عمر بن خطاب نے مجھے پہچان لیا رضی اللہ عنہ. عمر تو پھر عمر تھے نا. سخت الفاظ کہے, آپ کو پتا نہیں حالات کیا ہیں, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ جائیں یہاں سے چلی جائیں. کہتے اسی اسنا میں نے ایک آدمی کو دیکھا, دنیا اسے سعد بن معاذ کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ عنہ. وہاں سے نکلے, اس باپ سے نکلے. ابن عرقہ نام کا ایک تیر انداز کافروں کا بڑے فخر کے ساتھ اس نے تیر مارا اور کہا ساتھ یہ ابن عرقہ کا تیر ہے. لگا آپ کے بازو میں, زخمی ہو گئے. سعد بن معاذ نے وہاں ایک دعا کی, عرّت اللہ وجہک فی النار. اللہ تیرے چہرے کو آگ سے خاکالود کرے, جہنم میں جلائے. اور پھر اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کی, عرش والے تیر لگ گیا ہے, خون رک نہیں رہا, رب کٹ گئی ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ شہادت مقدر میں رکھ دی گئی, لیکن جب تک لشکر مکی کی رسوائی نہ دیکھ لوں اور یہ جو بنو نذیر کے بدبخت یہودی ہیں انہیں انجام سے دو چار ہوتا ہوا نہ دیکھ لوں, اللہ تب تک میری زندگی دراز کر دے. اللہ ذو الجلال والاکرام کی اپنے نظام ہے. خون بند ہو گیا, 28 دن کا محاصرہ. ابو سفیان کا لشکر ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم ولم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال. یہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے دفاع کی ذمہ داری نبھانے والے آسمان کا رب اپنے بندوں کو کب تنہا چھوڑتا ہے؟ اللہ کی قسم میرے رب نے تو اپنے نبی کو تب تنہا نہ چھوڑا جب کوئی لشکر آپ کے یمین و یسار نہیں تھا. یاد ہے نا, مکہ سے نکلے ہیں اور غار ثور میں پناہ گزین ہیں. ڈھونڈنے والے دروازے پہ آ گئے, دو ہی ہیں, ابو بکر و محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ابو بکر پریشان ہے، حضور اگر اپنے قدموں کی طرف نگاہ آ گئی تو ہم دیکھ لیے جائیں گے۔ فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرانا نہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، سب سے طاقتور جرنیل ہمارے ساتھ ہے، سب رب جرنیل کیا حیثیت ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ اور کہا صحیح بخاری میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر، ابو بکر تو کیا سمجھتا ہے، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم غار میں دو ہیں؟ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تب بھی تنہا نہ چھوڑا۔ بنو مدلج کا سراقہ بن مالک بن جوشن 100 اونٹوں کے چکر میں محمد رسول اللہ کے پیچھے پہنچا اور خود بیان کرتے ہیں اللہ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، کہتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر مسلسل ریڈار کی طرح گھوم رہے تھے اور چاروں طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے نبی قرات کرتے ہوئے سیدھا رف جا رہے تھے، قرآن پڑھتے ہوئے۔ میرا گھوڑا جب قریب پہنچا زمین میں دھس گیا، گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا، آیا تھا گرفتار کرنے کے لیے، وہ سفر ہجرت کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، لمبی داستان ہے، منت سماجت کی، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، گھوڑا زمین سے نکل آیا، کہتا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ غالب آ کے رہیں گے، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ فوراً کہتا ہے حضور امان نامہ دے دیجیے، امان نامہ لکھ دیجیے۔ فرمایا عامر غلام کے ساتھ اسے لکھ دو، اللہ جب اسلام کو عزت عطا کرے گا تو سراقہ بن مالک کو امن۔ اور یہاں تک تو بخاری میں ہے، بعض دیگر روایات میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کسرا فارس کے کنگن اللہ تیری کلائیوں میں پہنائے گا، اور اللہ کی قسم یہ ہوا، یہ تیرے نبی کی سیرت ہے نا، تنہا ہے دشمنوں کے نرگے میں غار ثور میں گھبرائے نہیں ہیں، دشمن سر پہ ہے گرفتاری کا عزم لے کے، لیکن محمد رسول اللہ کسرا فارس کی فتح کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ اور عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ منظر آیا جب کسرا فارس کے مال غنیمت عمر کے قدموں میں ڈھیر دیے گئے، فرمایا جاؤ سراقہ کو تلاش کر کے رہو، آج محمد رسول اللہ کی پشیمگی کا وقت پورا بنا۔ اللہ جلالہ والاکرام نے اپنے نبی کو کبھی کسی مرحلے میں تنہا نہیں چھوڑا، لیکن عزیز بھائیوں مسئلہ کیا ہے، ذرا جرأت و غیرت کے ساتھ داد شجاعت دینے کے لیے میدان میں نکلے تو صحیح۔ 28 دن کے محاصرے کے بعد وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ وَلَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، رات کی تاریکیوں میں تیز ہوا چلی، خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، ان کے جانور رسیاں زنجیریں توڑوا کے باہر نکلے۔ صبح دم جب دیکھا تو سوائے اجڑے ہوئے اس پنڈال کے وہاں لشکر کفار کا نام و نشان نہ تھا، سب چلے گئے۔ اور سنو تیرے نبی کی سیرت کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب فرمایا تھا الآن نغزوہم ولا یغزوننا، مکہ والو تم نے جو کرنا تھا کر لیا، آج کے بعد تمہارے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ تم مدینہ میں حملہ کرو، اب لشکر مدینہ سے نکلیں گے اور دنیا کو تارا چھڑیں گے۔ اور پھر چشم کائنات نے وہ منظر دیکھا، ایک مکہ نہیں گرد و نواح کی کتنی سلطنتیں تھی جو چند سالوں میں مدینہ کی کالونی بن گئی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی کی سیرت کیا ہے، یہاں کھڑے ہو کے کہا تھا حالت کسرا ثم لا یکون کسرا بعد، کسرا ہلاک ہو گیا، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا۔
کسرا تو تھا، تب تو کسرا تھا عمر بن خطاب کے زمانے میں، عراق عرب، عراق عجم، پھر فارس، قادسیہ، طویل، جسر اور نہاون، آخری موقع، تب جا کے کسرا ختم ہوا۔ لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے بشارت دی، حالانکہ کسرا ثم لا یکون کسرا بعدا، اور لوگوں کو حوصلہ دیا سیرت کے نبی کی، جو ضائع نہیں کرتے۔ اگر اللہ جلال والاکرام کے وعدوں پہ یقین کامل ہے تو ایک کیا 10 بھی آ جائے تو اللہ جلال والاکرام انہیں رسوا کر دے گا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا تھا، اور وہ جو کرسچن امپائر کا صدر کیسر روم لَيُهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بعد، اللہ ان قریب اس کا بھی بیڑا غرق کرے گا اور اس کے بعد دوبارہ پھر کوئی کیسر دنیا میں نہیں آئے گا۔ اور آگے کیا فرمایا، وَلَا تُقْسَمَنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک وقت آئے گا کہ ان کے خزانے محمد رسول اللہ کے غلام تقسیم کر رہے ہوں گے۔ تیرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ حوصلہ، جرت، غیرت اور حمیت، اور اللہ کی قسم چشمے کائنات میں وہ منظر بھی دیکھا، طلحہ انصاری کا گھوڑا تھکا ہوا، دھوپ کا مارا ہوا، کہلی اور سستی کا مرتبہ، رات کی تاریکی ہے اور مدینہ کے واسی ہر طرح کے اٹھے۔ کیا ہو گیا؟ مدینہ کی سلطنت میں دشمن نے حملہ کر دیا۔ کہا ہم نکلے مدینہ کے سرحد کی طرف، اس طرف سے حملہ ہوا، گئے تو طلحہ کے ننگی پیٹھ کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا محمد رسول اللہ واپس آ رہے ہیں۔ لوگوں جاؤ تمہارا نبی جاگ رہا ہے، جا کے سکون سے سو جاؤ۔ اور انس بیان کرتے ہیں، کان النبی احسن الناس واشجع الناس واجود الناس، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نہ اس جیسا کوئی خوبصورت ہے، نہ ان جیسا کوئی سخی ہے، نہ ان جیسا کوئی شجاع ہے۔ اشجع الناس، اور کہتے ہیں بات صرف اتنی سی نہیں کہ ہمارے بیدار ہونے سے پہلے محمد رسول اللہ سرحد کی پہراداری کر رہے ہیں۔ وہ گھوڑا جو چلنے سے قاصر تھا، فوجدنا طہرا، ایک بار محمد رسول اللہ کی سواری کیا اٹھائی، ایسے ہو گیا جیسے سمندر کی موجیں بھاگتی۔ اور میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ زلفوں کی سیرت، شب دجور کی سیاہی، چمکتے ہوئے دندان، کیا شک ہے اس میں؟ لیکن کچھ یہ بھی تو ہے، حوازن کا مال کا ہے۔ بنو ثقیف و حوازن کے تیر اندازوں نے تیر پھینک کے اتنے کہ لشکر اسلام منتشر ہو گیا۔ کچھ بے تدبیری تھی، ابھی جو چند دن پہلے فتح مکہ کے وقت جو 2000 نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، لشکر کی ترتیب ان کی بے ترتیبی کی وجہ سے قائم نہ رہ سکی۔ لوگ بھگ کر کشکار ہیں، اسلام کا لشکر منتشر ہے۔ چاہیے تھا نا سپہ سالار اپنی جان بچانے کے لیے پس قدمی اختیار کرتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے جمعے انشاءاللہ مدینہ کی فضیلت پہ بات کریں گے۔ آپ انشاءاللہ نہ بھی کہیں تو میں زندہ رابو کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن تم کری تو پاوے نہ کری، اسی انشاءاللہ نہیں کہنا۔ اللہ اکبر۔ چاہیے تھا نا دفاع کی تدبیر کرتے، لیکن نہیں، کبھی جان سے زیادہ ملت کی عزت اور وقار اہم ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم
سفید خچر پہ سوار ہے اور بلند آواز سے نعرہ لگایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. کائنات کے لوگوں، جیسے اس میں کوئی شک نہیں کہ میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی. جرأت اور غیرت کافروں کو سبق دیا. تم کیا سمجھتے ہو کہ سپاہ اسلام منتشر ہوگی تو صاحب اسلام محمد رسول اللہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ہم نے تو غیرت کا سبق پڑھا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کبھی غاروں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی میدان ہے جنگ میں، کبھی سخت ریزاروں میں، زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس میں تیرا نبی کبھی بزدلی کا شکار ہوا. حکمت اور تدبیر لازم ہے، دانائی اور منصوبہ بندی لازم ہے، لیکن نہ حکمت کا معنی بزدلی، نہ بزدلی کا نام تدبر اور فہم و فراست. قوموں کی زندگی میں اگر کوئی انقلاب چاہیے، کوئی تبدیلی چاہیے، کوئی حوصلہ مند اقدام چاہیے، تو آؤ میرے عزیز بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جو حیات نو بخشتا ہے ماننے والوں کو، اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہر دم حوصلے میں رہنا. جب 70 شہید ہوئے تھے، اللہ اکبر، عجیب بات ہے، ہم بات عموماً ادھوری کرنے اور سننے کے آتی ہیں. جب احد کا معرکہ ختم ہو گیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حکم دیا گیا. ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پلٹ کے پھر حملہ کر دیں. حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا 70 پڑے ہوئے ہیں، پڑا رہنے دو، یہ اللہ کے سپرد ہیں. ابو سفیان کا پیچھا کرتے ہیں تاکہ پلٹ کے حملہ نہ کریں. اور احزاب کے بعد آخری بات عرض کرتا ہوں، سعد بن معاذ کی بات درمیان میں رہ گئی تھی. دعا کی اللہ جب تک بنو نذیر کا فیصلہ نہ ہو اور کافر واپس نہ جائیں، مکی واپس نہ جائیں تو زندگی دراز کر دے. وہ تو چلے گئے، ابو سفیان تو بھاگ گیا. اب بنو نذیر کا مسئلہ ہے. اللہ کے نبی نے ہتھیار نہیں اٹھارے، آسمان سے پیغام آیا، جو فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئے تو ان کے تو ہتھیار بھی پہنے ہوئے ہیں، آپ کیوں گھر میں بیٹھ گئے؟ اعلان کر دیا، لوگوں عصر کی نماز بنو نذیر پہ جا کے پڑھیں گے. چلے گئے، پہنچے، نبی علیہ السلام بھی گئے. لمبی بات ہے، ثالث بنا لیا سعد بن معاذ کو. آپ نے طرفین سے پوچھا میرا فیصلہ قبول ہوگا؟ یہودیوں نے کہا جی قبول ہے. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا قبول ہے. فرمایا سنو، پھر جو محمد رسول اللہ سے بات نہیں کرتا ہے اس کا فیصلہ سعد یہ کرتا ہے، جتنے مرد ہیں سب کو تہدید کیا جائے گا، جتنے بچے اور عورتیں ہیں سب کو لوٹیاں اور غلام بنایا جائے گا. اور ہادی کائنات 700 600 کے 700 کے درمیان یہودیوں کو قتل کیا گیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جو زمین پہ سعد کا فیصلہ ہے وہی آسمان پہ سعد کے رب کا فیصلہ ہے. یہ غیرت اور حمیت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا